اعجاز الحق صاحب جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. بلکہ یہ جو ڈیولپمنٹ سے مطلب اس وقت عمر ایوب وہ ان کے ساتھ ہیں, اعجاز الحق صاحب وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ ہیں, اور مشرف صاحب کے جتنے بھی پرانے مطلب ان کے کیبنٹ کے جو حصے میں ہوتے تھے, شیخ رشید صاحب ہو گئے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, پرویز الہی صاحب وہ بھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو ایک کنسپیریسی تھیوری, میں فی الحال کنسپیریسی تھیوری کا لفظ استعمال کروں گا, کہ جتنے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہوا کرتے تھے بلکہ ہیں پاکستانی سیاست میں, وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, آج بھی جو ہے وہ اسی کو اپنا ہوم گراؤنڈ کنسیڈر کرتے ہیں. جبکہ امپریشن ایکچولی جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ حالات بڑے خراب ہیں اور بڑے تناؤ ہے. تو یہ کیا چکر ہے, یہ لوگ کس چکر میں جا رہے ہیں؟ چلے میں اس میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اعجاز الحق صاحب, اعجاز الحق صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے ابھی پی ٹی آئی کے اندر, اعجاز الحق صاحب پچھلے کئی مہینوں سے آلریڈی ایک پرو پی ٹی آئی سٹانس لے رہے تھے, بالکل لے رہے تھے. ٹاک شوز کے اندر جو ہے وہ بالکل عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے. اور اس کے اندر میں اندر کی آپ کو خبر دیتا ہوں کہ شوکت بسرا صاحب جو ہیں, جو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں پیپلز پارٹی سے اٹھ کے گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر, تو یہ زیادہ خوش نہیں تھے اس بات سے. شوکت بسرا صاحب اس بات سے زیادہ خوش نہیں تھے کہ اعجاز الحق صاحب کی جو ہے وہ انٹری ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ دونوں جو افراد ہیں ان کا ایک ہی حلقے سے تعلق ہے. تو شوکت بسرا صاحب کو اس بات کا پتا تھا کہ اعجاز الحق صاحب اگر آ گئے پی ٹی آئی کے اندر تو ان کا ٹکٹ مارا جانا ہے, ان کا قومی اسمبلی کا ٹکٹ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی اعجاز الحق صاحب کو ملے گا. اب اس کی ریزن ایک اور بھی بہت بڑی یہ ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ایک زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے شخص ہیں. شوکت بسرا صاحب جو ہیں وہ والی سٹیج نہیں ہے ان کی. تو شوکت بسرا صاحب کو پتا تھا کہ اگر یہ آ گیا, اور اس مرتبہ شوکت بسرا صاحب کو اس بات کا پوری طرح اندازہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو ایک ویو چل رہی ہے, اگر الیکشن ہوئے تو ایت کی میں جتا ہی جتا, ہر صورت جتا. اعجاز الحق صاحب کی انٹری کی وجہ سے جو ہے نا ان کے لیے ایک پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ کوئی میرے لیے پھر بھی کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے. اچھا, بات ہو رہی تھی وہ جو ایون فیلڈ کے باہر, تو لیٹلی پی ٹی آئی نے جو ہے, پی ٹی آئی کے کارکنوں نے, ورکروں نے, سپورٹروں نے ڈائریکٹلی جنرل عاصم منیر کا نام لے کے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اسپیشلی پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد جو لونڈے لپاڑے ہیں, لونڈے لپاڑے ابھی تک وہ لائن نہیں کراس کر رہے, لونڈے لپاڑوں کے پر چل رہے ہیں ان کی, کیونکہ ظاہری بات ہے ایکچولی لونڈے لپاڑوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ خود بھی اس نرسری سے پیدا ہو کے آئے ہوئے ہیں. یہ ان میں سے زیادہ تر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں نام نہیں لوں گا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں. یہ زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کی یونیورسٹی سے پل بڑھ کے آئے ہوئے. مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ ابا جی ادھر ہے گنے تو اما جی اتھے گنے, مطلب سچویشن یہ ہو گئی ہوئی ہے. ہن جائیے کس سائڈ سے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ظاہری بات ہے آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی ہے. میں ابا جی اما جی مطلب سیاسی طور پہ ابا جی اما جی کہہ رہا ہوں, فار گاڈ سے پلیز ڈونٹ ٹیک دیٹ پرسنلی, میں اس بارے میں نہیں کہہ رہا. تو یہ بہت پرابلم ہو گئی ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی سے محبت تو ہے, لیکن آرمی چیف سے نفرت کا اظہار ہم کر نہیں سکتے, کیونکہ وہ جو ہماری صحافتی پیدائش ہے وہ تو اسی اکیڈمی سے ہوئی ہوئی ہے نا. مسئلہ یہ ہے, تو بڑی مشکل میں بیچارے پھنس چکے ہیں. ہاں, انہوں نے پھر بھی ضبط کیا ہوا تھا جب تک جنرل باجوہ جو تھے وہ آرمی چیف تھے, انہوں نے بڑا ضبط کیا ہوا تھا, بڑے انسان کے بچے بن کے رہے. اور یہ وہی سب کے سب ہیں جو آج سے 2 سال پہلے تک نا ہمیں باجوہ ڈاکٹرائن کے فوائد گنایا کرتے تھے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے باجوہ ڈاکٹرائن کتنی زبردست چیز ہے, اور باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے وہ تقدیر بدل کے رکھ دے گا, اور کیا زبردست چیز ہے. تو 5th جنریشن کیا زبردست چیز ہے, اسی 5th جنریشن دے مجاہد ہے گئے, ہاں ہم پاکستان بچائیں گے. یہ ساری کی ساری وہی لوٹ ہے, ساری وہی لوٹ ہے. یہ ادھر اسی اکیڈمی میں تیار ہوئی ہوئی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات میں اب آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں, یہ اس باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے. میرے خیال میں مریم نواز کے انٹرویو کے اندر بھی کافی حد تک کی بات میں نے کلیئر کر دی تھی. باجوہ ڈاکٹرائن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ میں آج آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. اب آپ مجھ سے پوچھئے گا نہیں کہ میں کس سورس کے بنیاد کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں I don't even need to explain that. لیکن میں آپ کو مصدقہ یہ خبر دے رہا ہوں کہ باجوہ ڈاکٹرائن نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور یہ اس وقت عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس کو اتنا پروپیگیٹ کیا گیا, ان کے چمچے ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے ہمیں اس کے فوائد گناتے تھے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی زبردست چیز ہے, اس سے یہ بھی ہوگا تو یہ بھی ہوگا تو وہ بھی ہوگا. جس شخصیت کے ساتھ آپ نے
اس چیز کو اٹیچ کیا ہے نا، وہ اس بات کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس نام کی کوئی چیز بھی تھی. یہ بیسکلی ایک اور جنرل صاحب ہیں، وہ ابھی بھی سرونگ ہیں، مطلب فوج میں ابھی بھی سرونگ ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. وہ ریٹائر نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی ایک اصطلاح تھی، یہ باجوہ ڈاکٹرائن. تو یہ سارے کے سارے جتنے مجاہد آج بنے ہوئے نا، یہ جتنے مجاہد آج پی ٹی آئی کے اس کے چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں، یہ سارے باجوہ ڈاکٹرائن کی پیدائش ہے. اور یہ اس ڈاکٹرائن کی پیدائش ہے جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ان کو صرف فیڈ کر دیا جاتا تھا، ان کو واٹس ایپ کے اوپر یا فون کر کے جو ہے بتایا جاتا تھا کہ بس یہی لائن بولی جانی ہے. اور یہ ہمیں اس کے فوائد گناتے تھے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، ٹویٹس کے ذریعے، وی لاگس کے ذریعے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ اس ملک کے لیے کتنا ضروری ہے. آج آپ کو وہ باجوہ ڈاکٹرائن کہیں پہ نظر آتا ہے؟ کسی کاغذ کی شکل میں، کسی تھیوری کی شکل میں کہیں پہ نظر آتا ہے؟ نہیں. یہ ایکچولی کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ان کو اس کام کے اوپر آپ نے لگایا تھا. اور یہ اس چکر میں جو ہے وہ بیٹھ کے وہ صحافی جو اس چیز کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے، تو یہ ان کو کہتے تھے یہ ملک کے غدار ہے، یہ ملک کے غدار ہے، یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو تو پھانسی دے دینی چاہیے. یہ سب کے سب وہی لونڈے لپاڑے. اب آج اچھا پھر جتنی دیر تک جنرل باجوہ رہے، مجال ہے ان کے منہ سے کبھی نام نکلے، مجال ہے. یہ زیادہ سے زیادہ پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کی تاریخ میں، یقین کریں بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ کون تھا؟ میر جعفر، میر صادق، گھگی بند ہوئی ہوئی تھی ان کی. یقین کریں گھگی کر کے نام نہیں نکلتا تھا ان کا منہ سے. 29 نومبر گزری ہے تو ان کے تھمبنیلز کے اوپر ٹھک جنرل باجوہ کا نام آ گیا. ان کے وی لاگ میں جنرل باجوہ بولنا شروع ہو گئے. اب نہ تو یہ وہ اب پھر کہتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں وہ کون تھا. بھائی پہلے بتاتے نا، اتنا بہادر تھے تم لوگ، ایڈے تسی تپڑ والے صحافی تو پہلے بولتے، پہلے کیوں نہیں بولے؟ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا، یہ حال. اب یہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکن جو وہاں پہ لندن میں موجود ہیں، وہ بیٹھ کے فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اے والے جڑے انہوں سمجھ نہیں آ رہی سی کس طرح سنبھالیے. میرا بڑا دل کرتا ہے، آپ یقین کیجئے، میری شاید مریم نواز یا عمران خان کا انٹرویو کرنے کے بجائے میری بڑی دل کی خواہش ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے نا پیغام ضرور پہنچائے گا. ویسے تو آپ یقین کریں، مجھے پتا ہے میرے ویلاگز بھی دیکھتے ہیں. میری بڑی خواہش ہے کہ یہ خود کسی دن میرے پاس آئیں اور میں ان کا انٹرویو، میرا ایک لونڈے لپاڑے کا انٹرویو کرنے کا بڑا دل کرتا ہے. میری دل کی خواہش ہے، مرنے سے پہلے ایک دفعہ ایک لونڈے لپاڑے کا میں نے انٹرویو ضرور کرنا ہے. میری یہ خواہش ہے. آپ مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر اپنا سب سے پسندیدہ لونڈا لپاڑا بتائیے گا مجھے کس کا انٹرویو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. آئی وانٹ ٹو، بھائی ہر صحافی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں اس کا انٹرویو کروں، میں اس کا انٹرویو کروں. میری والی خواہش ہے کہ میں نے اس کا انٹرویو کرنا. باتیں کافی اور ہو گئی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب خطاب کیا. عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس کا بیسک جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا ڈیتھ ٹریپ. انہوں نے کہا جی ڈیتھ ٹریپ تھا. انہوں نے کہا میں جب جوڈیشل بیسکلی کافی حد تک تو باتیں انہوں نے کل ریپیٹ کر دی ہوئی تھی، یہ وہی باتیں کافی حد تک ریپیٹ کر رہے تھے. آئی نو ہی وانٹس ٹو کیپچر دا ایئر ویوز، زیادہ کانٹینٹ ہوتا نہیں، اسی کافی حد تک چیزوں کو ریپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے جو خطاب کیا اس کے اندر یہی تھا کہ جی میں جب جوڈیشل کمپلیکس پہنچا تو میں نے وہاں پہ پولیس والوں کی جو تعداد دیکھی اور رینجرز کی جو تعداد دیکھی، نامعلوم افراد کی جو میں نے تعداد دیکھی، تو اس سے مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا. اور اب میرا ایک صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی واردات ہوتی، اگر واقعی کوئی اس طرح کی پلان ہوتی، آپ کے خیال میں اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا تو آپ کے خیال میں وہ پرواہ کریں گے کہ آپ کے کارکن یہاں پہ موجود ہیں؟ اگر جب اللہ کرے، میں دوبارہ یہ اس بات کا قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ آئی ووڈ ایور وانٹ کہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان ہو، کبھی بھی نہ ہو. اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، اللہ ان کو صحت دے، وہ محفوظ رہیں. لیکن مجھے صرف یہ جو تھیوری عمران خان صاحب ڈیولپ کر رہے ہیں، میرا ذرا اس سے ایک اختلاف ہے. دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو وہ بھی ایک جلسہ کر کے نکلی ہوئی تھی جب وہ انسیڈنٹ ہوا تھا. کارکنوں کی آس پاس ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، بٹ اسٹل شی واز مرڈرڈ. ٹھیک ہے، تو اگر کسی دہشت گرد تنظیم نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہو نا، یا کسی اینٹی نے فیصلہ کر لیا تو وہ پھر بہت ایکسٹریم تک جاتا ہے، بہت ایکسٹریم تک جاتا ہے اور پوری پلاننگ کر کے جاتا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پولیس کی اتنی بڑی تعداد وہاں پہ کھڑی ہو اور خدا نہ خواستہ آپ کے قتل کا کوئی پلان اس طرح بن جائے. میں یہ ضرور، ہاں میں آپ کی اس بات سے اگری کر سکتا ہوں کہ ڈیتھ ٹریپ تو نہیں، اریسٹ ٹریپ ضرور ہو سکتا تھا. یہ میں آپ کی بات سے اگری کر سکتا ہوں کہ انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ جی عمران خان صاحب نکلیں گے
اور ہم ہو سکتا ہے ان کو کورٹ تک ہی نہ جانے دیں اور ان کو اریسٹ کر لیں. دیٹ could have been a possibility. لیکن اتنا ایکسٹریم اینڈ تک یہ جو بات کو لے کے جانا نا کہ جی ڈیتھ ٹریپ میرے لیے سیٹ کر لیا تھا, میرا خیال میں ذرا یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز جو مینشن کی وہ یہ تھی کہ جی نصرت چیمہ اور جمشید چیمہ ان کے گھر کے اوپر رات کو جو ہے پولیس وہاں پہ آئی. نصرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ایکچولی اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ٹویٹ کی کہ رات کے 1-1:30 بجے جو ہے وہ پولیس ان کے گھر کیا لینے چلے گئی تھی. اب ایک فضول حرکت ہے میرا خیال میں, پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس ہے. رات کے 1-1:30 بجے آپ جا کے صرف تنگ کرنے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری کاروائیاں اگر آپ نے کرنی ہوتی ہیں نا, بات وہی ہے نا, میں مطلب اس کو کھل کے بولیں. بات یہ ہے سسٹم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے. ایف آئی آرز بلڈ ہوتی جا رہی ہیں اور بوگس ہیں ان میں سے بہت سی. کچھ جینون ہیں, کچھ کیسز جینون ہیں. میں ذرا اس پہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو. پاکستان تحریک انصاف جب یہ کہتی ہے نا یہ 85-90 بلکہ 95 ہو گئے ہیں میری اطلاع کے مطابق, 95 اب کیسز ہو گئے ان کے اوپر. 95 کیسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 95 کے 95 غلط ہیں. اس میں سے کچھ بڑے صحیح ہیں جس کا عمران خان صاحب جواب نہیں دے پاتے جا کے. ٹیرین وائٹ کا کیس, توشہ خانہ کا کیس, ملک ریاض کا معاملہ, ممنوعہ فنڈنگ کیس, یہ بڑے جینوئن کیسز ہیں جس کا جواب ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا عمران خان صاحب گلٹی, آئی ایم ناٹ اے جج. میں ان دوسرے جرنلسٹ کی طرح جو ہے وہ بیٹھ کے ورڈکٹ نہیں دوں گا, لیکن ججز نے دینا ہے یہ فیصلہ. لیکن وہ بڑے سیریس ہیں. لیکن باقی جو ہے ان میں سے کئی ایسے جو ہیں بڑے مزے کا خیز ہیں. میں نے ایک کا ذکر مریم نواز کے انٹرویو میں بھی کیا تھا کہ جی فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ زمان پاک کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ جمع ہو گئی, اے لو جی کٹ دیو ایف آئی آر. اور اس کے بعد جس طرح عمران خان صاحب کے گھر کے اندر انہوں نے انٹری ماری, گیٹ توڑ دیا, وہ سب کچھ اسٹوپڈیٹی تھی. آپ کو پتہ ہے گھر کا مرد نہیں ہے گھر پہ, شرم کر لیں تھوڑی سی, حیا کر لیں تھوڑی سی. گھر کے اندر عورتیں ہیں اس وقت وہاں پہ. آپ ایڈے تسی شیر جوان ہے گئے ہو, انتظار کر لو, واپس آ جاتے, پھر اندر جاؤ, پھر بے شک کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بزدلی کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے مرد وہاں پہ ہیں نہیں اور آپ اندر گھس جائیں وہاں پہ. اور جو یہ کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی عقل استعمال کرنی چاہیے. وقت ایک ساتھ نہیں رہتا, کل کو ٹائم تبدیل بھی ہو جاتا ہے, کل کو پھر آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اٹ واز اے شیمفل ایونٹ. میں کہوں گا اس کو شیمفل. دونوں سائڈ جو ہے نا اپنی اپنی طرف سے جو ہے نا وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہے, دونوں سائڈیں. اور وہ جہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں جہاں پہ عدالتوں کے اندر جا کے حاضری لگائے بغیر, حاضر ہوئے بغیر حاضری لگا دیتے ہیں, وہاں پہ پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں.